بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل میم کاف سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک شام جب میں جھاڑو لگا رہی تھی تب امی کی آواز سنائی دی، نیلم دیکھ دکان پر کوئی آیا ہے۔ میں اچھا امی بولتی دکان پر آ گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے بلال کھڑا تھا۔ میں اس کو یہاں دیکھ کر بری طرح ڈر گئی، جس پر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ احساس بہت اچھا لگا مجھے۔ وہ فوراً بول پڑا، مجھے معاف کر دو میری جان، میں بہت غلط تھا۔ اپنی جان کو معاف نہیں کرو گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی، اگلے ہی پل امی دکان میں آ گئی اور بلال نے جھٹ سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جی کیا چاہیے آپ کو؟ امی سے بولی۔ وہ ایک دودھ کا ڈبہ، وہ بکھلاہٹ میں بولا، جس پر میں امی سے نظر بچا کر مسکرا دی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ایک بار پھر سے ہم ایک ہو گئے۔ وقت جاتا رہا۔ میرے اسکول ختم ہونے سے پہلے ہی ابو میری شادی اپنے دوست سے کر رہے تھے، جو ابو ہی کی عمر کا تھا، کافی پیسے والا تھا۔ جب مجھے پتا چلا، میں نے امی کو بلال کے بارے میں سب بتا دیا، جس پر امی نے میری پیٹھ پر تھپڑوں اور گھونسوں کی برسات کر ڈالی۔ اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے بھی ضد کر لی تھی، شادی بلال سے ہی کروں گی۔ ابو کو امی نے جب بتایا تو ابو نے بھی جوتی اتار کر خوب مارا۔ وہ تو چھری اٹھا لائے۔ پھر امی بیچ میں پڑی تھی۔ ابو نے مجھے لعنت دیتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ کل شام میرا نکاح اس عمر رسیدہ بندے سے ہوگا، اور ہم سب جانتے تھے کہ ابو کے فیصلے کے آگے سب بے بس ہیں۔ اس رات میں امی کی گود میں چھپ کر بہت روئی تھی۔ جب امی سو گئیں تب بلال کو میسج کر کے روتے روتے سب کچھ بتا دیا، جس پر وہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ بولا، میں بات کروں انکل سے؟ جس پر میں نے سختی سے منع کر دیا۔ ہم دونوں ساری رات روتے رہے۔ اس نے کہا، نیلم تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ میں نے کہا، جان سے زیادہ۔ اس نے کہا، میں آ رہا ہوں تمہیں لینے، بس چلو میرے ساتھ۔ اس نکاح سے بچنے کے لیے اس وقت یہی راستہ ہے۔ ماں باپ کب تک اولاد سے ناراض رہ سکتے ہیں؟ بس اس وقت میرا ہاتھ تھام لو، ہماری محبت گٹ گٹ کر مر رہی ہے، اس کو بچا لو۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں تم کو، سوچ لو، اگر نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تم بھی اس وقت کو خواب سمجھ کر بلا دینا جو ہم نے ساتھ گزارے۔ بلال یہ سب کیسے کہہ گیا؟ وہ پل جو میں نے اس کے ساتھ گزارے تھے میری زندگی کے قیمتی پل تھے۔ میں ان کو ایک خواب سمجھ کر نہیں بلا سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا میسج آیا، بولو نیلم، پر میں نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر وہ میسج پر میسج کرتا رہا۔ میں پڑھ پڑھ کر آنسو بہاتی رہی۔ پھر میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ کتنے خواب دیکھے تھے ہم نے ساتھ میں، اگر اکیلی کے ہوتے تو کب کا باپ کی عزت پر قربان کر دیتی، مگر اس کو نہیں رلا سکتی تھی جس نے مجھے ہنسایا تھا۔ اور وہ رات میری زندگی میں تبدیلی لانے والی رات تھی۔ میں نے سوئے ہوئی ماں باپ اور بہن بھائی پر آخری نظر ڈالی اور گھر کی دہلیز پار کر دی۔ وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بلال بائک کے ساتھ کھڑا تھا۔ مجھے لے کر اس نے تیزی سے بائک چلا دی۔ آج 7 مہینے ہو چکے تھے۔ بلال نے مجھے ایک اپارٹمنٹ میں رکھا تھا۔ وہ کسی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا، وہ تو میٹرک پاس تھا اور اس کی ایک کمیونیکیشن شاپ تھی، مگر اصل دھوکہ یہ نہ تھا۔ اصل دھوکہ یہ تھا کہ اس کو مجھ سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو صدا کا آوارہ تھا۔ اس کا تو کام ہی لڑکیوں کو پھنسا کر ان کا فائدہ اٹھانا، اور میں پاگل اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ اپنی ہوس بجانے کی خاطر مسلسل مجھے نوچتا رہا، اور اب جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تو وہ ہفتے کی رات کو اپنے اوباش دوستوں کو بھی لے آتا، اور وہ بھی درندوں کی طرح مجھے نوچتے۔ سارا ہفتہ وہ مجھے تالا لگا کر اس چھوٹے سے گھر جو ایک ہی کمرے پر تھا میں مجھے چھوڑ جاتا۔ کھانے کا سامان گھر میں موجود ہوتا۔ وہ 2 سے 3 دن بعد آتا۔ میں اس کی خدمت کرتی، کھانا بنا کے دیتی، کپڑے دھو کر استری کر کے دیتی، پیر دباتی۔ ذرا سا کام غلط ہو جانے پر وہ مجھے بے رحمی سے پیٹتا تھا۔ آخر ابو بھی تو مارتے تھے، مگر اس بے رحمی سے تو آج تک ابو نے بھی نہ مارا تھا۔ سوچتی ہوں باپ کی اس مار میں بھی کہیں نہ کہیں شفقت تھی، جس نے مجھے زمانے کی ان ٹھوکروں سے بچا رکھا تھا۔ میرے بدن پر نیل پڑے رہتے تھے، مگر بلال کے لیے میں ایک گوشت کے ٹکڑے سے بڑھ کر اور کچھ نہ تھی۔ یقین نہ آتا تھا یہ وہی مہربان ہے
جو میرا ایک آنسو تک برداشت نہ کرتا تھا۔ کتنے وعدے کیے تھے ہم نے، سب خاک۔ بہت درد ہوتا تھا مجھے جب ظلم محبوب کی شکل میں کیا جاتا تھا، جو مجھے اپنی عزت کہا کرتا تھا، آج کس طرح مجھے اپنے دوستوں میں بانٹ رہا تھا۔ آج بھی اس کے دوست آئے تھے مگر اب جا چکے تھے۔ میں رات کے برتن دھو رہی تھی۔ میں امید سے تھی یہ بچہ بلال کا تھا، مگر وہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ بلال باورچی خانے میں آ گیا۔ چائے بنا کے دو مجھے نیلم، اچھی سی، ذرا جلدی میں، جو خاموشی سے آنسو بہاتے اپنی ذات کے تار تار ہو جانے کا سوگ منا رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج عرصے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آخر یہی تو تھی وہ آنکھیں جو پوری دنیا سے الگ، بہت اپنی سی تھی، جو آج اس قدر غیر ہو چکی تھی میرے لیے، پر میں کچھ بول نہ پائی۔ میری آنکھوں میں شکوہ صاف تھا، میں اس میں بس اپنا کہیں کھویا ہوا محبوب ڈھونڈ رہی تھی۔ نہ جانے اس پر کیا اثر ہوا، وہ مجھ سے نظر چرا گیا آج اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ دل نے کہا اس شخص کے اندر ہی کہیں نہ کہیں میرا بلال موجود ضرور ہے، پر وہ مجھ سے بہت دور جا چکا ہے، لیکن میں اپنی محبت سے اسے کھینچ لاؤں گی۔ بہت یاد آتی تھی بلال کی مجھے، حالانکہ دن رات وہ میری نظر کے سامنے ہوتا تھا، مگر پھر بھی وہ میرا بلال نہ تھا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبی چائے بنا کر بلال کے پاس چل دی۔ پیر دباؤ، وہ بولا تو میں اس کے پیر دبانے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور میں اس کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ آج مجھے اندازہ ہوا تھا کہ عورت کی محبت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بلال نے مجھے اس قدر نفرت دی، پھر بھی مجھے اس چہرے سے نفرت نہ ہو سکی۔ اچانک دروازہ زور سے کھٹکا تو بلال اٹھ کر باہر چل دیا۔ شور شرابے کی آواز سن کر میں بھی باہر بھاگی تو دیکھا پولیس نے بلال کو گریبان پکڑ رکھا تھا اور اس کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے تھے۔ پھر وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں تڑپ گئی اور بیچ میں پڑی۔ پولیس نے مجھے بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا اور تھانے لے گئی۔ وہاں پولیس والوں نے مار مار کر بلال کی ہڈیاں توڑ دی اور خواتین پولیس اہلکاروں نے میرے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا۔ ان کے تھپڑ اور گالی گلوچ میری روح چھلنی کر رہے تھے۔ پولیس کو یہ لگا تھا کہ میں اپنی مرضی سے یہ کام کر کے پیسہ کما رہی ہوں، کیونکہ میں نے بلال کے خلاف ایک لفظ نہ بولا تھا۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر پتہ نہیں کون سی ایسی طاقت تھی جس نے مجھے روکے رکھا۔ شاید اسی کو عشق کہا جاتا ہے یا پھر پاگل پن، میں نہیں جانتی۔ مجھے لگا شاید مجھے میرا بلال واپس مل جائے گا۔ آخر کار غلطی کس سے نہیں ہوتی، بلال سے بھی ہو گئی، مگر اب وہ میرے پیار کو سمجھے گا۔ مگر میں ایک بار پھر دھوکہ کھا گئی۔ اس کے دوست دے دلا کر اس کو چھڑا کر لے گئے اور پولیس نے مجھ پر ایک چھوٹا جھوٹا کیس بنا دیا اور مجھے 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ میں روز بلال کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ آیا اور مجھے ایک بار پھر منہ کے بل گرنا پڑا۔ پولیس والے بھی مجھے اپنے حوث کا شکار بناتے رہے۔ ایک ایک دن مجھ پر بھاری تھا۔ امی کی بہت یاد آتی، میں تو بس آنسو ہی بہاتی رہتی۔ آخر کار ایڑیاں رگڑتے 6 ماہ گزر ہی گئے اور میں آزاد ہو کر بھی آزاد نہ ہو سکی۔ میں ایک ایسی زنجیر میں جکڑ چکی تھی جس سے آزاد ہونا اب ناممکن تھا۔ یہ اذیت موت سے بھی بڑھ کر تھی کہ میں بہت جلد ماں بننے والی تھی اور سڑک پر اپنی اولاد کو جنم دینے والی تھی۔ جیل سے نکلنے کے بعد بلال کا کوئی پتہ نہ تھا، ایسے میں اس کے وہ گھٹن سے بھرا اپارٹمنٹ بھی میرے لیے غنیمت تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے میں نے بلال کو نہ دیکھا۔ اجنبی شہر تھا، میں گھر کا راستہ بھی نہ جانتی تھی۔ میں بس سڑک کنارے چلی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ زندگی کتنی بے رحم اور تلخ ہے۔ امی کی، بہن بھائی اور ابو کی بہت یاد آ رہی تھی، پر اب گھر لوٹ کر جانے کا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ میری کشتیاں تو کب کی جل چکی تھیں، گرمی بہت تھی اور کچھ کھایا پیا بھی نہ تھا، جس کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور میں کچھ دیر بیٹھ گئی۔ بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اب احساس ہوا تھا کہ گھر میں بننے والی ایک وقت کی روٹی کتنی بڑی نعمت تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، وہ سب مجھے اس وقت بہت خوش نصیب لگ رہے تھے۔ ان سب کے پاس گھر تھا۔ اپنے کام ختم کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر لوٹ جائیں گے اور میں، آج احساس ہوا سر پر چھت ہونا کتنا معنی رکھتا ہے۔ یاد ہے مجھے وہ رات آج بھی جب اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، سڑکیں ویران ہو گئی تھیں۔ میں تکلیف سے تڑپ رہی تھی مگر میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ طوفانی بارش ہونے والی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، یوں لگتا جیسے پوری دنیا خالی ہو چکی ہو۔ آخر کار اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ جب میں نے اس کی صورت دیکھی تھی تو ایک پل کو میں سچے دل سے مسکرا گئی تھی، ایک پل کو میرے سارے غم غلط پڑ گئے تھے۔ پتہ چلا تھا ماں بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آخر میں نے اس کو اپنی گود میں بھر لیا
اس کے رونے کی آواز مجھے بہت بلی لگی۔ ایک دم سے مجھے بلال کی یاد آ گئی۔ یاد آیا کہ ہم دونوں نے اپنے پہلے بچے کو لے کر کیا کیا خواب سجائے تھے اور آج حقیقت کیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ بچہ بھی میرے ساتھ بھیگنے لگا۔ میں فوراً سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے ادھر ادھر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں بارش نہ پڑ رہی ہو۔ سوچا کسی کا در کھٹکا کر مدد مانگ لوں، مگر بچے کو اکیلا یہاں چھوڑ کر بھی نہ جا سکتی تھی اور نہ ہی اسے بارش میں ساتھ لے جا سکتی تھی۔ وہیں بیٹھی بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگی کہ میں نے محسوس کیا بچہ سانس رک رک کر لے رہا ہے۔ شاید بارش کا پانی اس کے منہ میں جانے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ اس کی کمر تھپ تھپائی، اپنے طور سے پوری کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چاروں نے چار میں بچے کو یہاں چھوڑے بھاگتے ہوئے کسی کی مدد لینے دوڑی۔ دو تین گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر دروازہ نہ کھلا۔ وہاں ایک کتا میرے بچے کے پاس آ گیا۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی۔ تب تک کتا اس کی ٹانگ نوچ چکا تھا۔ میں نے کتے کو بھگایا۔ ہر طرف خون خون ہو رہا تھا۔ بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ نہیں بتا سکتی اس وقت میری حالت کیا تھی۔ میں اس کو گود میں بھر کر بیٹھی رہی اور بارش تھمنے کی دعا مانگتی رہی۔ بارش تو نہ تھمی مگر اس معصوم کی سانسیں تھم گئی۔ میں نے اس کو اپنی گود میں ساکت محسوس کیا تو میرا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ بس اتنی سی ہی زندگی لے کر آیا ہوگا۔ وہ بہت خوبصورت تھا مگر بہت ہی بدقسمت تھا۔ اتنا بدقسمت کہ نماز جنازہ بھی اس کو نصیب نہ ہوئی۔ کمزوری نقاہت سے یوں لگتا جیسے ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا۔ نہیں چاہتی تھی میرے بچے کی لاش کو کتے نوچ کھائیں۔ اس سے بہتر مجھے یہی لگا اور میں نے وہی ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا گڈھا کھودا اور اس ننھے وجود کو، جس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں سنبھال کر رکھا تھا، جو میری پہلی اولاد تھا، جس نے مجھے ماں بنایا تھا، وہ گڈھے میں ڈال کر دبا دیا۔ اب سمجھ آیا میں نے اولاد ہو کر اپنے ماں باپ کو تکلیف دی، اسی لیے مجھے اولاد کی شکل میں اس قدر تکلیف ملی۔ مجھے اتنا تو پتا تھا اس بچے کو میں عمر بھر نہیں بھول سکوں گی۔